بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اکثر واعظین اور اسی طرح اکثر جو نقبا ہیں یعنی نقیب حضرات ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جس کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھا کرتے تھے اور آپ کی زبان میں لقنت تھی، اور جو لفظ شین ہے اس کا تلفظ آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے۔ تو وہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ سیدنا بلال حبشی جو ہیں ان سے شین ادا نہیں ہوتی صحیح طریقے سے، تو لہٰذا ان کو اذان دینے سے روک دیا جائے۔ تو کہتے ہیں اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ سیدنا بلال حبشی کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نے اذان نہیں پڑھنی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فجر کی اذان کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ان کو منع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ صبح جو تھی وہ طلوع نہ ہوئی، یعنی فجر کا ٹائم ہو چکا تھا لیکن فجر طلوع نہ ہوئی۔ سارے صحابہ پھر پریشان ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس لیے اذان نہیں ہوئی کہ میں نے بلال کو منع کیا، اور اللہ کے نزدیک بلال کا سین بھی شین ہے، اور جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اس وقت تک صبح نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس طرح کی ایک بڑی لمبی چوڑی روایت جو ہے وہ قصہ کو لوگ جو ہیں اسی طرح بعض واعظین جو ہیں وہ اس کو داد وصول کرنے کے لیے بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس روایت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محدثین نے بالکل وضاحت کے ساتھ اور فقہاء نے بالخصوص بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک میں لکنت بالکل نہیں تھی، اور بالخصوص یہ جو سورج نکلنے کے بارے میں کہ سورج نہیں نکلا تھا، اس روایت کا محدثین نے سرے سے انکار کیا ہے۔ یعنی اس طرح کی کوئی بھی روایت وہ کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور آپ کی بڑی خوبصورت آواز تھی، یعنی لکنت تو زبان میں بڑی دور کی بات ہے، آپ کی آواز مبارک بڑی خوبصورت تھی، جس کے متعلق جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے متعلق جس وقت خواب دیکھا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ خواب انہوں نے سنایا تو حضور سید عالم علیہ السلام نے یہ خواب سن کر ارشاد فرمایا کہ ان هذه لرؤيا حق، کہ بے شک یہ جو خواب ہے یہ بالکل سچ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقم مع بلال فانه اندى، پس تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ وہ تم سے اونچی آواز والا ہے، وامد صوتا منک، اور وہ تم سے لمبی آواز والا ہے، یعنی ان کی آواز جو ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا فالقی علی ما قیل لک، وہ کلمات جو تم سے کہے گئے تھے وہ تم انہیں سکھا دو، وَلِيُنَادِي بِذَلِكَ، اور وہ بلند آواز سے وہ کلمات کہیں۔ یعنی حضور سید عالم علیہ السلام نے خود ان کی آواز مبارک کی یہ تعریف کی ہے کہ ان کی آواز تو بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کی آواز میں زبان میں لکنت تھی اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، تو اس کی شرعی طور پر کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن اسیر نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے نیل الاوطار کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح امام ابن اسیر نے اس کو اپنی کتاب النہایہ فی غریب الاحادیث کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا أي أرفع وأعلى، کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز بڑی حسین اور بڑی شیریں تھی، وقیل احسن واعذب وقیل ابعد، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اندا اس آواز کو کہا جاتا ہے جو بہت دور جانے والی ہو، اور ایک اس کا معنی حسین بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک میں یہ لکنت نہیں تھی، بلکہ آپ تو بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333 پر یہ موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں کان من افصح الناس،
کہ حضرت سیدنا بلال بڑے فصیح و بلیغ انسان تھے. لا کما یعتقدہ بعض الناس ان سینہ کانت شینا. فرماتے ہیں کہ جو بات لوگوں نے گھڑ لی ہے کہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، یہاں تک کہ ایک روایت بیان کر ڈالی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال کا سین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں شین ہے، تو فرمانے لگے لا اصل لہ عن رسول اللہ علیہ السلام، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے اس کو ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں. یہ جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اسی طرح شیخ مرعی بن یوسف مقدسی لکھتے ہیں الفوائد الموضوعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کی زبان پر یہ مشہور ہے کہ ان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یبدل الشین سینا فی الاذان لم یرد فی شیء من الکتب. فرماتے ہیں کہ کتب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی. یعنی لوگ یہ جو کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور بالخصوص دور حاضر کے بہت بڑے محدث علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی شارح بخاری جو ہیں، وہ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت موضوع، من گھڑت اور بالکلیہ جھوٹ ہے. یعنی کتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا. اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ مقررین نے ان کی زبان میں یہ توتلا پن بتایا ہے وہ بھی غلط ہے، اور ان کی آواز انتہائی شیریں، بلند اور دلکش تھی. یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ علامہ نے یہ لکھا کہ بڑی خوبصورت آواز تھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی تمام روایات جو ہیں وہ بالکل من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. لہٰذا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بیان کرنا یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس کا احادیث کی کتب کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو بالکل نہ بیان کیا جائے، بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسین و جمیل ان کی آواز تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی بلند آواز عطا فرمائی تھی. تو اسی کو ہی علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.